فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ مطلب مسلمان اور یہودیوں کی جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ کوسچن ریز ہوا ہے کہ مسلمانوں کی ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ ہی جنگ کیوں لگی رہتی ہے؟ کبھی بھی اس پیمانے پر ہماری کرسچنز کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، جبکہ مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ ہمیشہ جنگ لگی رہتی ہے۔ اور قرآن کا ایک طویل حصہ یہودیوں کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ ان کی وجوہات کیا ہے؟ قرآن میں ہمیں بار بار یہودیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وقت پیغمبر کے ٹائم انہوں نے کیا حرکات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کیا حرکات کی، اور آج پریزنٹ کنڈیشن میں ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ یہودیوں کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ اس کنسپٹ کو سمجھے کہ قرآن ہمیں بار بار آگاہ کر رہا ہے کہ تمہارا آنے والے دور میں مقابلہ یہودیوں کے ساتھ ہی ہونا ہے، اور جو آج ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ ہمارا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور یہ قرآن ہمیں بار بار وارن کرتا جا رہا تھا، لیکن ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ جو اللہ پاک ہمیں بتانا چاہ رہے تھے، یہودیوں کا اتنا زیادہ ذکر قرآن مجید میں کیوں آیا؟ کیونکہ اس کے بیچ میں ان یہودیوں کی کمزوری بتائی گئی ہے کہ یہودی کہاں پر کمزور پڑ رہے ہیں، کہاں پر کمزور نہیں پڑ رہے، تم نے کیسے ان کی طرف ان کے ساتھ جو ہے نا گیم کھیلنی ہے، کیسے ان سے جنگ جیتنی ہے۔ آج مسلمان اور یہودیوں کی جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اگر مسلمان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، مطلب اس قرآن کے ساتھ مضبوط ہے، تو ان کو فکر نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اگلا سٹیپ لینا کیسے ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے اگلا سٹیپ لینا کیسے ہے؟ اس قرآن میں کبھی آپ نے یہ سوچا نہیں ہے کہ قرآن میں بار بار یہودیوں کا ذکر آیا، بار بار یہودیوں کا ذکر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم یہودیوں کا ذکر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جہاں پر آیا اس ٹائم یہودیوں کا ذکر آیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پر ذکر آیا وہاں پر یہودیوں کا ذکر آیا۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ بار بار یہودیوں کی باتیں ہمارے سامنے کیوں کی جا رہی ہیں؟ ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ تمہارا مقابلہ انہی کے ساتھ ہوگا، اور آج ہماری پریزنٹ کنڈیشن میں ہمارے سامنے یہ بات سامنے ابھر کر آ گئی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ہماری جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بارے میں تھوڑا سا جانیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں نے منافقانہ حرکت کی، یہودیوں نے وقت پیغمبر کی بات کو انکار کر دیا، اللہ کی بات کو انکار کر دیا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 21، 22، 23، 24۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں قرآن میں ارض مقدس کس کو کہا جا رہا ہے؟ فلسطین کو کہا جا رہا ہے، اور آج جنگ کہاں پر ہو رہی ہے؟ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں ہو رہی ہے۔ یہودی حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ فلسطین کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ فلسطین کو حاصل کرو۔ اس ٹائم فلسطین میں ایک جنگجو قوم رہا کرتی تھی، قوم عمالقہ، تو یہودیوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو جنگ نہیں کریں گے، اور انہوں نے اتنا گستاخانہ الفاظ بولے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 24، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ یہ لفظ انہوں نے یوز کیے۔ کوسچن یہاں پر یہ ریز ہوتا ہے کہ یہودیوں کے لیے یہ ارض مقدس، یہ فلسطین اتنا کیوں ضروری ہے؟ کبھی بھی اسرائیل نے پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں کی، کبھی بھی اسرائیل نے سعودیہ عربیہ کے ساتھ جنگ نہیں کی، پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کی، ہمیشہ فلسطین کے ساتھ ہی کیوں جنگ کر رہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ حصہ حاصل کرنا ہے۔ اب اس کو میں تورات سے ثابت کروں گا کہ یہودی فلسطین کے پیچھے کیوں پڑے میں، فلسطین کو کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کو کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تورات کا ایک ورس آپ کے سامنے پڑھوں گا ورڈ بائی ورڈ۔ دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، فلسطین کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضے میں کر لو، جس کے باعث خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کے آنے والی نسلوں کو ان کے بعد عطا کریں گے۔ یہ فلسطین یہودیوں کی کتاب میں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آنے والی نسلوں کو ملا جائے گا، دے دیا جائے گا۔ تو یہودی ان کی کتاب میں، ہولی بک میں لکھا ہوا ہے، مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے فلسطین کو حاصل کرنا ہے۔ تو بار بار اگر فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے وہ جنگ کر رہے ہیں، یہودی بار بار جنگ کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے حاصل کرنا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ مسجد اقصیٰ بہت ضروری ہے۔
اس کو بھی سمجھیں. سورۃ اسراء آیت نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تو سب سے پہلے آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے، پھر یہاں سے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا. اور اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ یہ بابرکت ہے، یہ مسجد تمہارے لیے بابرکت ہے مسلمانوں کے لیے. اس وجہ سے ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا، مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا وہ مسجد اقصی تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد آپ کا قبلہ، ہمارا قبلہ مسجد حرام ہو گیا. تو اس وجہ سے مسجد حرام ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں. دوسری طرف یہودیوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ رکھتی ہیں. اب ایک نیوز جو یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، اس بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جنگ کیوں سٹارٹ ہوگی ایک دم سے. اسرائیل کا ایک چینل CBN نیوز 26 ستمبر 2023 کی نیوز ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تابوت سکینہ کی لوکیشن مل چکی ہے جو کہ مسجد اقصی میں ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے ہے. ہم اس پتھر کو توڑ کے تابوت سکینہ کو حاصل کریں گے اور اپنا تھرڈ ٹیمپل مسجد اقصی میں بنائیں گے. اس وجہ سے ان کے لیے مسجد اقصی بہت ضروری ہے، فلسطین بہت ضروری ہے. 2 ریزنز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. پہلی، ان کی کتاب میں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ فلسطین کو حاصل کرو. دوسرا، انہوں نے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. جیسے ہمارے لیے مسجد حرام بہت امپورٹنٹ ہے، قبلہ ہے ہمارا، اسی طرح یہودیوں کے لیے مسجد اقصی ان کا قبلہ اور بہت ہی اہمیت حاصل ہے ان کو. ان کا پہلا اور آخری قبلہ مسجد اقصی ہی ہے. ہمارا پہلا قبلہ مسجد اقصی تھا، دوسرا قبلہ جو لاسٹ قبلہ ہے وہ مسجد الحرام ہے. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا الفاظ یوز کیے. جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ارض مقدس میں فلسطین کو حاصل کریں تو انہوں نے کیا الفاظ یوز کیے کہ تو جا اور تیرا رب جائے، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں، تم جا کر لڑو. یہ الفاظ یوز کیے. اور دوسری طرف جنگ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو دشمن تھے وہ بہت زیادہ تھے، صحابہ کرام تھوڑے تھے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 4609. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان مت ہوں، ہم وہ الفاظ نہیں بولیں گے جو یہودیوں نے بولے تھے کہ تو جا اور تیرا رب جائے، ہم تو یہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. صحابہ کرام نے یہ الفاظ بولے. ان الفاظ بول دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوش ہو گیا، آپ کے چہرے پر سمائل آ گئی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. دیکھیں 2 پس منظر ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک یہودی کا کہ انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا. دوسری طرف صحابہ کرام کا. اب ہمارے اوپر بھی یہی سچویشن آئی ہے. اب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. اب ہم مسلمان کیا حق ادا کریں گے اپنا؟ ہم مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ فلسطین میں تو جنگ ہو رہی ہے، وہاں کے مسلمان تو جی جان توڑ مالی طور پہ بھی جانی طور پہ بھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر پاکستان میں بیٹھا ہوا شخص وہ کیا کر رہا ہے؟ سعودی عربیہ میں بیٹھا ہوا مسلمان وہ کیا کر رہا ہے؟ دنیا کے کونے میں ہر انسان جو بیٹھا ہوا ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا حق کیا؟ جتنی امپورٹنٹ ایک پاکستان میں بیٹھے ہوئے مسلمان کے لیے وہ مسجد امپورٹنٹ رکھتی ہے، اتنا ہی فلسطین میں بیٹھے ہوئے مسلمان کے لیے بھی وہ مسجد اتنی ہی امپورٹنس رکھتی ہے. مسلمان دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے وہ مسجد اتنی ہی امپورٹنس رکھتی ہے جتنی فلسطین میں بیٹھے ہوئے انسان، فلسطین میں بیٹھے ہوئے مسلمان کے لیے وہ امپورٹنٹ رکھتی ہے. تو ہم نے کیا حق ادا کرنا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں وہاں پر شہید ہو رہی ہیں، اپنی جانیں دے رہی ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں اپنے دین کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے جانیں قربان کر رہی ہیں. اور ہم لوگ یہاں پر نیوز نہیں دیکھ سکتے. ہم نے بھی سٹیپ لینا ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتا رہتا ہے. اور مجھے ڈاؤٹ کس بات پر ہے جس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں؟ پاکستان انڈین نیوز کے بارے میں مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. ان لوگوں کو پیسے کھلا دیے جائیں، ان لوگوں نے آگے لوگوں کو جو ہے نا بس گمراہ کر دینا.
ان لوگوں کو کیا ہے؟ ان لوگوں نے تو پیسہ اپنا جیب بھرنا ہے بس. دوسرے مسلمان مرتے ہیں مرے، ان کو کیا جاتا ہے؟ یہ تو مسلمان صرف زبانی طور پہ مسلمان ہوئے ہوئے ہیں نا. اس ذرا کامن سینس کو یوز کریں اور جو ہے نا خود سورس لگائیں، خود تحقیق کریں، خود سرچ کریں، اور جو ہے نا حق بات تک پہنچیں اور لوگوں کو اویئر کریں. اور جو ہمت، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. یہ فرسٹ سٹیپ ہے. دیکھیں ہمارا یہاں پر تھوڑی سی بھی ہماری نیت میں، جہاں ہماری ایمان میں تھوڑی سی بھی کمزوری ہوئی تو ہم فلسطین کو اپنے ہاتھ سے ہم مسلمان، فلسطین ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. مسجد اقصیٰ جو ہمارے لیے بہت اہمیت کا باعث ہے، جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے بابرکت ہے، اس کا ماحول تمہارے لیے بابرکت ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور یہودیوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور انہوں نے وہاں پر تھرڈ ٹیمپل کریٹ کرنا ہے. اور ہم لوگ پستی میں، اور ہم دیکھیں اگر ہماری نا اس چیز کے لیے کوشش بھی نہیں ہو رہی تو ہم مسلمان دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کی تھوڑی سی بھی کوشش نہیں ہے تو وہ اس چیز کا مجرم ہے. اللہ کو کل اسے جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اسی کے بھائی اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے. تو ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے، اپنی بہنوں کی مدد کرنی ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچی جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. کیونکہ نیوز والے تو آپ کو صحیح نیوز نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی جیبیں چمکانی ہیں، انہوں نے اپنے فائدے دیکھنے ہیں. وہ آپ کو جھوٹی نیوز سنا کے آرام سکون سے خاموشی سے بٹھائے رکھیں گے، تاکہ یار مسلمان اگر جس کے بیچ میں کوئی جوش ہے، کوئی جذبہ ہے جہاد کرنے کا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جان، مالی طور پہ جانی طور پہ جان دینے کا وہ جذبہ رکھتا ہے، تو ان کو فٹ گولی یہ ہے کہ ان کو نیوز میں بتایا جائے کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. فلسطین مسلمان فتح یاب ہو گئے، فلسطین کا پلڑا بھاری جا رہا ہے، اسرائیل شکست کھاتے جا رہے ہیں. اس مسلمان کے سامنے، پاکستان کے مسلمان کے سامنے جب یہ نیوز پہنچے گی تو وہ ریلیکس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اصل میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، اس کے لیے ہمیں خود سرچ کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں خود ہی تحقیق کرنی پڑے گی اور حق بات تک پہنچنا پڑے گا اور لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس حاصل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.